کیوں پڑھیں ہم عربی زبان، کیوں سیکھیں ہم عربی زبان؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم جميعا في هذه یونائٹڈ مائنڈس کوچنگ کلاسز کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم ہے اس نئی سیریز میں، جو کہ لیٹس لرن دی لینگویج آف قرآن ہے۔ ہم نے ایسی زبان سیکھنی ہے، ایسی لینگویج کو ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، جو زبان ہمارے قرآن کی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات، یہ جو ہمارا پہلا لیکچر رہے گا وہ رہے گا ایز مقدمہ، کہ جو ہم نے اصل میں پڑھنا ہے، ہم نے کیوں پڑھنا ہے، ہمیں عربک لینگویج پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، کیوں سیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں لماذا اللغۃ العربیہ، وائی عربک، عربک ہم کیوں سیکھیں، عربک سے ہمیں کیا ملے گا، عربک سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل واٹ از لینگویج، لینگویج کیا ہوتی ہے، زبان کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا ہے اللغۃ فکر ناطق، جو لغت ہوتی ہے، یہ جو زبان ہوتی ہے، جو لینگویج ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے بولنے والی فکر۔ لغت ایک بولنے والی فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، والتفکیر لغۃ صامتہ، اور جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ایک لینگویج ہی ہے، لیکن وہ ایک خاموش لینگویج ہے، خاموش زبان ہے۔ تو لغت کسے کہتے ہیں آپ؟ اللغۃ فکر ناطق، لغت ایک بولنے والی فکر ہے، بولنے والی سوچ ہے۔ اور جو فکر اندر ہوتی ہے، جو زبان پہ نہیں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ لغۃ صامتہ، وہ بھی ایک زبان ہے، وہ بھی ایک لینگویج ہے، لیکن وہ خاموش لینگویج۔ ٹھیک ہے، یہ سب بات سمجھ آ گئی، تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ عربی زبان کی اہمیت، امپورٹنس آف عربک لینگویج، امپورٹنس آف عربک لینگویج۔ یہاں پہ اس کو ہوا ہے اسپیلنگ میں مسٹیک، لینگویج ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، امپورٹنس آف عربک لینگویج، کیا اہمیت ہے اس کی، کیوں پڑھیں ہم عربی زبان، کیوں سیکھیں ہم عربی زبان؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ کیا آپ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک عربی قرآن نازل کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن عربی میں ہے تو اس سے ظاہر ہو جاتی ہے، نمودار ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے عربک لینگویج کی امپورٹنس اس ناحیے سے کہ ہم اس کی بدولت قرآن کریم کو اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں ہی نازل فرمایا ہے۔ اچھا، لعلکم تعقلون، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم جو ہے اس کو سمجھ سکو، اس کو اچھے سے سمجھ سکو، اس لیے ہم نے اس قرآن کریم کو عربی قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اہمیت تعلم اللغۃ العربیہ، عربی زبان ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس کی۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اگر ہم عربی زبان کی امپورٹنس پہ بات کریں گے تو بہت زیادہ آسپیکٹ سے ہم نے عربی زبان کی اہمیت اجاگر کرنی ہے، لیکن وہ تمام آسپیکٹس ہم ڈسکس نہیں کریں گے، وہ تمام پہلو ہم یہاں پہ بیان نہیں کریں گے۔ ہم بس ایک پوائنٹ یہاں پہ بیان کریں گے، وہ ہے اہمیت ایمانیہ۔ باقی بھی امپورٹنس ہے اس کی،
باقی بھی اہمیتیں ہیں اس کی، وہ ہے اہمیت اللغویہ لنگوسٹک امپورٹنس، اہمیت ثقافیہ کلچرل امپورٹنس، ٹھیک ہے، اہمیت علمیہ سائنٹیفک امپورٹنس، اہمیت اقتصادیہ اکنامیکل امپورٹنس ہے اس کی، ٹھیک ہے، اچھا اہمیت عالمیہ گلوبل امپورٹنس ہے عربی زبان کی. تو گویا عربی زبان بہت سارے ناحیے سے ایک امپورٹنس کا حامل ہے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن ہم ان تمام امپورٹنس پہ بات نہیں کریں گے ابھی. ہمیں بات کرنی ہے ایک امپورٹنس پہ، وہ ہے اہمیت ایمانیہ، جس کو آپ ریلیجس امپورٹنس بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ ریلیجس امپورٹنس بھی کہہ سکتے ہیں. اہمیات اخرى اور بھی کچھ کی اہمیات ہیں جو ہم یہاں پہ مینشن نہیں کر رہے ہیں. چلیں، الاہمیت الایمانیہ، یعنی اس کو آپ الدینیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ریلیجس امپورٹنس کیا ہے عربی زبان کی، ٹھیک ہے، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کیا امپورٹنس ہے عربی زبان کی، اس کو ہم جو ہے کچھ الفاظ میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ ہے قرآن اور سنت کو اصل شکل میں سمجھا جائے. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ایمانی اہمیت ریلیجس امپورٹنس کیا ہے عربی زبان کی. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم قرآن اور سنت کو اصل شکل میں سمجھا، یعنی قرآن اور سنت کو اصل شکل میں سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو دوسری شکل میں بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم احادیث کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم اپنے اسلاف کی کتابوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. وہ بھی ایک انداز ہے دین کو سمجھنے کا، لیکن وہ پراپر انداز نہیں ہے، وہ اچھا انداز نہیں ہے. اچھا انداز کیا ہے کہ ہم اس مذہب کی، اس دین کی زبان کو سیکھیں، اسی زبان میں اس مذہب کو سیکھیں. اس سے کیا ہوگا، ہمیں پیور اور اچھا خاصا اصل دین سمجھ آ جائے گا. تو پہلا نقطہ کیا ہے، قرآن اور سنت کو اصل شکل میں سمجھا جائے، اصل شکل میں. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کو اصل شکل میں سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر اس کو الگ انداز سے آگے بیان بھی کرتے ہیں. چلے دوسرا پوائنٹ، کیونکہ زبان کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے. یہ پہلے پوائنٹ کی تفصیل ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اسی کی وضاحت ہے. کیونکہ زبان کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، البتہ اس کے مفہوم کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا یا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، تو وہ ترجمہ 100% یا 100% 100% نہیں ہوتا ہے. جو ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بات لکھ ڈالتا ہے کتاب پہ جو اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اب جو پڑھنے والا ہوگا اس ترجمے کو، وہ بھی اسی ٹرانسلیٹر کی انڈرسٹینڈنگ کو لے رہا ہوتا ہے، گویا وہ اصل دین کو نہیں لے رہا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے والوں کی غلطیوں سے بچا جائے. یعنی اگر آپ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ٹرانسلیٹر نے غلطی کی ہے، کس ٹرانسلیٹر نے یہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ آپ سمجھ پائیں گے جب آپ عربی زبان کو سیکھیں گے. تو ترجمہ کرنے والوں کی غلطیوں سے بچا جائے. اس کی ہم ابھی آگے مثال دیں گے کس انداز سے ٹرانسلیٹرز غلطیاں کر ڈالتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر تو نہیں کرتے لیکن پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو مسئلہ ہے کہ جو اب وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ٹرانسلیشن غلط ہے کہ صحیح ہے. وہ کب سمجھ آئے گا؟ جب آپ نے عربی زبان کو اچھے انداز سے سیکھا ہوگا. تو یہ امپورٹنس ہے اس کی. اچھا، ریلیجس امپورٹنس کیا ہے؟ اس سے ہمارا وقت بچ سکتا ہے. جب آپ عربی زبان پڑھیں گے، سیکھیں گے، اب آپ نے قرآن و سنت کو پڑھنا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کم وقت میں یہ قرآن کریم احادیث سمجھ آنے چاہیے، مجھے زیادہ جو ہے ڈیپ، زیادہ جو ہے اس میں وقت نہیں لگنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ نے یہی زبان سیکھنی ہے جس زبان میں وہ قرآن اور سنت ہے. اس سے آپ کا ٹائم، اس سے آپ کا وقت
بچ جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارا اسلامک لٹریچر کا اکثر حصہ عربی میں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں آپ. ٹھیک ہے. ہمارا دین جو اصل ہے، اصل میں ہمارا دین عربی دین ہے، ہمیں عربی زبان میں ہمیں دین ملا ہے. اب جو اس دین کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں وہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. عربی میں لکھی گئی، اردو میں لکھی گئی، انگلش میں لکھی گئی، اور بھی کئی زبانوں میں وہ ہمارا دین جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا، کا ترجمہ کیا گیا. کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ بھی ایک خیر ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے تاکہ نان عربز تک بھی دین کو پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک ضرورت کے تحت ہے، ضرورت کے تحت، ورنہ اصل دین جو ہے وہ عربی میں ہی ہے. عربی کو سیکھ کر دین سمجھنا چاہیے. البتہ جو ہمارا اکثر حصہ ہے اسلامک لٹریچر کا، اسلامک لٹریچر، اسلامک بکس، اس کا اکثر حصہ عربی میں ہے، اس کے بعد اردو میں، اس کے بعد انگلش میں. لیکن سب سے زیادہ عربک یا دین سے ریلیٹڈ، اسلامک نالج سے ریلیٹڈ جو آپ کو مواد ملے گا، جو آپ کو لٹریچر ملے گا، وہ آپ کو ملے گا عربی زبان میں. تو ظاہر سی بات ہے آپ عربی زبان ہی سیکھنی آپ پہ لازمی ہے. اچھا، اب مثال و ترجمہ، ترجمے کی مثال اب دیکھیے، ترجمہ کرنے والے کس کس انداز سے ترجمہ کرتے ہیں. تو ایک آیت میں نے یہاں پہ لی ہے، مالک یوم الدین، سب کو یاد ہوگا سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 ہے یہ، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اس کا ہم ترجمہ جانتے ہیں کہ یوم جزا کا مالک، آخرت کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. اب دیکھیے کتنے ترجمے ہم کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. انگلش والوں نے بھی مختلف ترجمے اس کے کیے. ٹھیک ہے. دا کنگ آف دی ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے. ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ، دا ماسٹر آف دی ڈے آف ڈوم. اسی طرح سوورن آف دی ڈے آف ریکمپنس. اسی طرح ہے. مطلب یہ کتنی ٹرانسلیشنز ہیں، ان سب ٹرانسلیشنز کو آپ نے پڑھنا ہے. اب دیکھیے کتنا ٹائم آپ کو لگے گا، بہت زیادہ ٹائم آپ کو لگے گا. یہ سارا ٹائم بچانے کے لیے آپ کیا کریں، آپ ڈائریکٹ عربی زبان سیکھیں. تو مالک یوم الدین آپ کو سمجھ آئے گا، مالک کسے کہتے ہیں، یوم کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے. کہ ٹرانسلیشن وہ مفہوم اس کا آپ کو خود ہی ذہن میں آ جائے گا. آپ نے پھر ٹرانسلیٹرز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، وقت بچانے کی مثال، وقت بچانے کی مثال، آپ کا وقت بچ سکتا ہے، اس کی مثال دیکھیے. یہ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت، قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت یہی ہے، سب سے بڑی آیت یہی ہے. اب دیکھیے یہاں تک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. اب دیکھیے یہاں تک یہ ساری آیت ہے. اب مجھے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھتے پڑھتے مجھے یہ سمجھ بھی آنا چاہیے، پڑھتے پڑھتے مجھے یہ سمجھ بھی آنا چاہیے تاکہ مجھے میرا ٹائم بچے، میرا وقت بچے. میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے، اذا تداینتم کا کیا مطلب ہے، بدین کا کیا مطلب ہے، الی اجل مسمی کا کیا مطلب ہے. یہ پڑھتے پڑھتے مطلب عربک ٹیکسٹ پڑھتے پڑھتے مجھے مفہوم انڈرسٹینڈنگ اس کی ہونی چاہیے، اس سے ٹائم بچے گا. اگر آپ کو یہ نہیں ہوگا، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں عربک ٹیکسٹ لیکن آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ بس پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا. دیکھیے کیا ہوگا، دیکھیے کیا ہوگا، دیکھیے کیا ہوگا. کیا کرنا ہے آپ کو، یہ ساری ٹرانسلیشن آپ کو پھر پڑھنی ہے. پہلے تو وہ لمبی سی آیت آپ کو پڑھنی ہے الگ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنی بڑی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھنی ہے. اب کتنا ٹائم آپ کا جائے گا اس میں، اور کیا پتا کہ جو ترجمہ ہوا ہے وہ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کرنے والے کبھی غلط بھی لکھ ڈالتے ہیں، عمدن کبھی لکھ ڈالتے ہیں، کبھی جو ہے غلطی سے ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا جب آپ عربی زبان کو. اب دیکھیے ترجمہ کرنے والوں کی غلطیوں سے بچا جائے، ترجمہ کرنے والوں کی غلطیوں سے بچا جائے. اس کی مثال، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال یہاں پہ ہے، قرآن نے کہا
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ لفظ حنیف جو نا، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ موحد، توحید والا، جو صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہو، جو صرف اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حنیف. اب ٹرانسلیٹرز نے کیا کیا؟ جو حنفی سکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ کچھ علماء ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مسلک کو، حنفی مسلک ہے، ابو حنیفہ اس کے مؤسس فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کیا کہ حنیف سے مراد ہے حنفی مسلک. اب دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ غلطی کب سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جب آپ عربی زبان سے واقف ہوں گے. آپ کو سمجھ آئے گا کہ حنیف کیا ہے، حنفا یا حنیفو، یہ کہاں سے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس ورڈ کی میننگ کیا ہے. یہ اب سب آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹرانسلیٹر نے یہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تعصب سے کام لیا ہے. یہ تب سمجھ آئے گا جب آپ عربی زبان کو سیکھیں گے. یہ ہے امپورٹنس عربی زبان کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.